وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 5 سے 18۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ والنجم اذا ہوا۔ قسم ہے روشن ستارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وہ چشم زدن میں شب معراج اوپر جا کر نیچے اترے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے یعنی تمہیں اپنے فیض صحبت سے صحابی بنانے والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی راہ بھولے اور نہ کبھی راہ سے بھٹکے۔ وما ينطق عن الهوى۔ اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے۔ ان هو الا وحی یوحى۔ ان کا ارشاد سراسر وہی ہوتی ہے جو انہیں کی جاتی ہے۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 5۔ علمہ شدید القویٰ، اس کو سکھایا ہے بڑے طاقتور نے، یعنی جبرائیل علیہ السلام مراد ہے۔ شدید علمہ سکھایا ہے، اس کو تعلیم دی ہے، اس کو بڑی قوت والی ہستی نے۔ ذو مرہ، وہ بڑا زور والا ہے۔ فاستویٰ، پس وہ قائم ہوا۔ وہو بالافق الاعلی، اور وہ آسمان کے اونچے کنارے پر تھا۔ ثم دنا، پھر نزدیک ہوا۔ فتدلی، اور بھی قریب ہوا۔ فکان قاب قوسین او ادنی، پھر فاصلہ ان کے 2 کمان کے برابر تھا یا اس سے بھی کم۔ فاوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اس نے اللہ کے بندے میں کے دل میں القاء کیا جو کچھ القاء کیا دل نے۔ فاوحیٰ، پس وحی کی اس نے اللہ کے بندے کو، ما اوحیٰ، جو وحی کی۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، جھوٹ نہیں کہا تھا۔ ما کذب الفؤاد، دل نے نہیں جھٹلایا۔ ما رأى، جو دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم شک کرتے ہو جو کچھ، افتمارونہ، یا شک کرتے ہو یا جھگڑتے ہو جو کچھ اس نے دیکھا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور اس نے اس کو ایک بار اور بھی دیکھا۔ صحابہ کرام، 5ویں نبوی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام کو جھٹلایا جا رہا تھا
اور مختلف باتیں بیان کی جا رہی تھیں، اور کوئی یقین نہیں کر کے دے رہا تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، بلکہ الزام کیا لگاتے تھے کہ یہ ساحر ہے، مسحور ہے، اور اس کو یعنی اس نے گھڑ لیا ہے یا اس کو کسی نے سکھایا ہے، یہ باتیں ہو رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو نجم کے ابتدائی آیات ہیں یعنی اس طریقہ کار کا بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جس طریقے سے وہ وحی نازل ہوتی ہے اور جو اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتا ہے۔ تو ظاہر ہے سامعین اکرام، اس میں اب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہیں باطن سے تعلق رکھتی ہیں، کیونکہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، روح الامین نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کے دل پہ نازل کیا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ باطن سے تعلق رکھتی ہیں۔ بہرحال یہ مضمون بھی سارا سامعین اکرام باطن سے ہے، لیکن کیا کیجیے، یعنی ہماری عقل اگرچہ کام نہیں کرتی باطن کے بارے میں، لیکن کیا کیجیے، کچھ تو بیان کرنا پڑے گا اور طریقہ تو بتانا پڑے گا، لہٰذا وہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، کوئی یقین کرے یا نہ کرے، طریقہ یہی ہے، یعنی یہ اللہ کا کلام ہے، کس طریقے سے آتا ہے اور کون لاتا ہے، اس تمام مضمون میں جو ہے یہ مضمون بیان کیا جا رہا ہے۔ تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں سامعین کرام۔ بہرحال ابتدائی 4 آیات کا ترجمہ میں دوبارہ سنا دیتا ہوں۔ ستارہ جب وہ گرنے لگے، یعنی جب وہ ڈوبنے لگے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب، تمہارا رفیق گمراہ نہیں ہوا ہے اور نہ وہ بہکا ہے، وما ينطق عن الهوى، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کچھ کہتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، لیکن وہ وہی ہے جو اس پہ آتی ہے۔ علمہ، آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، علمہ شدید القویٰ، یہ سارے مضمون سامعین کرام میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ یعنی اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی تھے اور آج بھی ہمارے لیے بھی اسی طرح مشعل راہ ہیں جس طرح ان لوگوں کے لیے تھے۔ اور بات یہ ہے سامعین اکرام کہ قرآن کو تو ہم نے کب کا ترک کر دیا ہے۔ دوسری جو حقیقی بات ہے وہ یہ ہے سامعین اکرام کہ ہم نہ تو قرآنی ہدایت یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے نہ تو اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، نہ اس کو یعنی اپنے آپ کو اس کا محتاج تصور کرتے ہیں، اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ ہمارا قبلہ اور کعبہ جو ہے وہ بدل گیا ہے۔ ہمارا مقصود اللہ کی بجائے ہم نے ظاہر اور دھوکے والی جگہ کو اپنی منزل سمجھ رکھا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، منع کیا تھا کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ حیات دنیا جو ہے، یہ دنیاوی زندگانی جو ہے، اس کی جو رونقیں ہیں بظاہر، جو زیب و زینت ہے، یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اور دھوکے میں ہم پڑ چکے ہیں۔ دیکھیں، اصل مرض کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اس کے بعد جو ہے کچھ فائدہ ہوگا اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں قرآن کے مضامین کو۔ ہمارا تو یعنی سچی بات یہ ہے کہ ہمارا تو رخ بدل چکا ہے، ہم نے 180 ڈگری کی یعنی اباؤٹن لے لیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کی یاد کو بھلا کے ظاہر کی یاد سے ہمارا دل معمور ہے۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں آپ کو نشانیاں بتاتا ہوں، ہماری کچہریاں دیکھ لیں بھری ہوئی ہیں، لاکھوں مقدمات ہیں، ہر ایک یعنی یہ عدالتوں میں لاکھوں کی تعداد میں مقدمات ہیں، اور وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیا زن زر زمین، ظاہر سے تعلق ہے، ظاہر اس کا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں ہمارا میڈیا جو ہے وہ ہمیں ظاہر کی طرف لے جاتا ہے، اور ظاہر کی اٹریکشن چونکہ ہمارے دل میں ہے تو وہی ظاہر ہمارے سامنے ہمارا میڈیا پیش کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں چونکہ ہم ظاہر کے طالب ہیں اور پرستار ہیں، لہٰذا جو لوگ آپ کے لیڈر کہلاتے ہیں یا جن کو آپ اپنا لیڈر کہلاتے ہیں، وہ بھی آپ سے 2 ہاتھ آگے ہو کے آپ کو خوش کن وعدے کرتے ہیں، اور سارے وعدے ان کے دنیا کے بارے میں ہوں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ تو اصل میں قصور ہمارا اپنا ہے، یعنی ہمارا ذاتی طور پہ ہم میں سے ہر ایک ذاتی طور پہ قصوروار ہے،
اس صورتحال کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم باطن کی طرف متوجہ ہوں، کیونکہ باطن ہی اصل حقیقت ہے۔ یہ تو دیکھیں وہ بات ہے جو کہ اگر میں نہ بھی کہوں اور آپ تھوڑی سی عقل سے کام لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ میرا اپنا وجود، یعنی انسان کا اپنا وجود آپ دیکھ لیں کہ یہ باطن کا محتاج ہے، اپنے وجود میں باطن کا محتاج ہے۔ وہ روح ربانی میں مجھ میں ہے تو میں قائم ہوں، یا روح ربانی ہے یا روح حیوانی ہے، تمام کائنات کی جو روح ہے، جو اصل ہے، وہ باطن ہے اللہ۔ اور یہ باطنی طاقت جب اللہ تعالیٰ اس سے لے لے گا تو ہر چیز ختم ہو جائے گی سامنے کرم، یہ کائنات جو ہے بکھر جائے گی۔ یہ قوت ہے، باطنی ایک قوت ہے، یعنی روح کو میں قوت کہتا ہوں، روحانی قوتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے، وہ کیا ہے؟ امر ربی ہے۔ قل الروح من امر ربی، وہ امر ربی یعنی اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور حکم اس کائنات کے بارے میں، ان تمام موجودات کے بارے میں، میرے بارے میں، آپ کے بارے میں۔ اگر اللہ کا حکم اپنا حکم واپس لے لے تو پھر ایک سیکنڈ نہیں لگتا، یعنی اس کو گرنے میں، انسان کو گرنے میں ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ آپ نے یہ واقعات دیکھے ہوں گے اور آپ کا روزمرہ مشاہدہ بھی ہوگا۔ بس جب دل کا دورہ، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، ایک تو وہ بیماری ہوتی ہے کہ انسان پلنگ پہ پڑ جاتا ہے اور مختلف بیماریوں سے لگ جاتی ہیں، لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ آپ یعنی چلتے چلتے آپ نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور گر گئے، بس دل کا دورہ آیا اور وہ جو ہے جان لیوا ثابت ہوا۔ آپ کو یعنی ایمبولینس آ گئی، وہ 11-1122 ہے یا جو بھی ہے، ہر اس میں اپنا اپنا وہ ہے، تو وہ ایمبولینس کو کسی نے فون کیا، لیکن آپ کو جب ایمبولینس میں رکھا جا رہا تھا اسی دوران جو ہے وہ آپ کی روح جو ہے وہ پرواز کر گئی۔ تو دیکھیں مغالطے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے یعنی خیر خواہی کے جذبے سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ہم وقت گزار رہے ہیں یہ بڑا اہم وقت ہے، اور یہ کچھ کر گزرنے کا وقت ہے، اور اپنے لیے یعنی باطن کے لیے کچھ جمعواری کا وقت ہے، اور کچھ آپ کے کمائی کا وقت ہے۔ یہ دنیا ایک بازار ہے، یہاں آپ نے سودے خریدنے ہیں، کچھ دے کے کچھ لینا ہوتا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کو خرید کے اس کے عوض ان کو جنت دے دی ہے۔ ہماری توجہ جو ہے ساری کی ساری وہ اپنی منزل سے ہٹ چکی ہے۔ ہمیں اپنے رب کی تیار کی بھی جنت جو اس نے ہمارے لیے تیار کی ہے، متقین کے لیے تیار کر رکھی ہے، اس کے لیے اس سے ہماری توجہ ہٹ گئی ہے، لہٰذا اس کے لیے محنت اور اس کے لیے جد و جہد اور تقوی کی روش اختیار کرنا وہ ہمارے لیے اب ممکن نہیں رہا ہے۔ کیوں کہ ہم چونکہ دنیا کے پرستار ہو گئے، اور پھر یہ دنیا کا پرستار جو ہے اس کا خدا جو ہے ہوتا ہے وہ نفسانی خواہشات ہوتی ہیں۔ یہ بات نوٹ کر لیں، ہم میں سے ہر شخص تقریباً اکثریت لوگوں کی وہ اللہ کی نہیں بلکہ نفسانی خواہشات کی پجاری ہے۔ نفسانی خواہشات ہی اس کی زندگی کا وہ روٹین بن گئی ہے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ بات بہت نقصان دہ ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ اپنا رخ پھیر کے اللہ تعالیٰ کی طرف، دنیا یعنی ظاہر دنیا سے توجہ ہٹا کے آپ کو اپنی توجہ رکھنی ہوگی باطن کی طرف، یعنی اللہ کی طرف۔ اللہ کو اپنی منزل، مقصود و محبوب و مطلوب بنا کے اس کے راستے پر چلنا ہوگا۔ قرآن اور حدیث یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کے احکامات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے اس کی روشنی میں، اور مقامی طور پہ آپ کو ایک نگران اور رہنما کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ باقی یہ جو مضمون آ رہا ہے سامعین کرام، اس میں تو اب یہ ہے کہ آپ یعنی آپ کو اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے، مجھے بتا رہا ہے، آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ وہی جو نازل کی ہے، ایک تو اس میں یہ تمہارے لیے، اور جس
بندے پر میں نے یہ وحی نازل کی ہے، یعنی یہ وحی کیا ہے؟ یہ ہدایات خداوندی ہیں، اور یہ ہدایات خداوندی کس کے لیے ہیں؟ یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو پالے۔ تو بہرحال یہ ہدایات جو ہیں بہت قیمتی ہیں۔ جو شخص اس کو پیش کر رہا ہے اس کی ساری زندگی جو ہے وہ صادق اور امین کے پر یعنی صادق آتی ہے، اور وہ سچا ہے، اور وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتا، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور آج کا جو سبق ہے علمہ شدید القویٰ، اور اس کو سکھایا ہے ایک زبردست طاقتور ذات نے، ایک طاقتور ہستی نے، ذو مرہ، اور جو بڑا زوراور ہے، ذو مرہ جو بڑا زوراور ہے۔ تو یہاں سامعین کرام یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں مضمون ہے یا اللہ تعالیٰ بذات خود جو ہے اس کی طرف یہ رجوع کرتا ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، اگر جبرائیل علیہ السلام ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہ لا سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی بنیادی طور پہ ہادی جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اگر وہی آتی ہے تو جو یعنی جبرائیل نہیں بھی لاتے تو وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بات نکلتی ہے وہ اللہ ہی کی بات ہوتی ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے سامعین کرام۔ بہرحال جبرائیل علیہ السلام کی اپنی ایک ہستی ہے، ایک طاقت ہے، یعنی ایک فرشتے ہیں، نورانی مخلوق ہے، ملائکہ جو ہیں نورانی مخلوق ہیں، اور فرشتوں کے سردار جو ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور 4 مقرب فرشتے ہیں سامعین کرام، وہ پھر کبھی تفصیل آ جائے گی۔ لیکن آج مضمون یا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے بالواسطہ، یا بلا واسطہ حضور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ہے، اور انسان اللہ کے نزدیک ہو بھی سکتا ہے، یعنی اس میں ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، یعنی یہ اصل میں یہ مضمون تھوڑا سا گہرا ہے سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ میں زبان سے اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اہل دل کا حال اہل دل ہی جانتے ہیں۔ اور یہ بات ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی اس سارے مضمون سے ہم نے سرسری طور پہ یہ اخذ کرنا ہے کہ اس میں مضمون کیا ہے۔ اس میں مضمون یہ ہے کہ اگر جبرائیل ہو یا ذات باری تعالیٰ ہو، یہ کلام اسی کا یعنی نازل کردہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے انہیں وحی کیا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اس میں بات یہ ہے کہ ہم اس کلام کے سامنے سر جھکا دیں، اور اس کلام کے رب کے سامنے، جس کا کلام ہے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیں، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنے لگے۔ بہرحال میں نے ترجمہ کر دیا ہے سامعین کرام، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علمہ شدید القویٰ ذو مرہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى
اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى. یہ کچھ آیت کا میں نے آپ کو ترجمہ نہیں سنایا تھا، پہلے آپ ترجمہ سن لیں، پھر انشاءاللہ آپ ترجمہ سنا بھی دیجئے گا. افتمارونہ علی ما یری تک ہم نے پڑھا تھا کہ اس سے آگے مضمون ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے ایک مرتبہ اور بھی انہوں نے اس کو دیکھا ہے. وَلَقَدْ رَآهُ، اور انہوں نے دیکھا ہے اسے، نزلتاً اخرى، ایک مرتبہ اور بھی. عندها سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، منتہا یعنی اوپر، بہت اوپر. عندها جنت المأویٰ، اس کے پاس، سدرۃ المنتہا مراد ہے، یعنی وہاں جو ہے ٹھکانے کی جنت ہے، جنت المأویٰ. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب اس بیری پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغى، آنکھ نگاہ نہ چندھیائی، وما طغى، نہ حد سے متجاوز ہوئی، حد سے نہیں بڑھی، نہ چندھیائی نہ حد سے بڑی. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے، اس نے، لقد رآ، اس نے دیکھی، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی نشانیاں. اس کا مضمون سامعین کرام میں نے آپ کو بیان کر دیا ہے کہ زیادہ تفصیلات، یعنی مزید تفصیلات اس کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے باطن سے ہے. لیکن بس اس میں جو مضمون تھا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں نے آپ کو ادا کر دیا. زیادہ اس کی کھوج میں یا ڈھونڈ میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. اس سے جو غرض ہے آپ لے لیں کہ یہ یعنی حضور کا اپنا کلام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پہنچایا، اس کی تھوڑی سی کیفیت بیان ہو رہی ہے، اور باقی ساری باطنی باتیں ہیں. کیونکہ یہاں بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی وہ اشاروں سے کام لیا کیا ہے. مثال کے طور پہ کہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس وحی کی جبرائیل نے اللہ کے بندے کو جو بھی وحی کی. ٹھیک ہے، یعنی آپ مضمون کو بھی تو دیکھیں نا کہ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، آپ نے اپنے رب کی بڑی نشانیاں دیکھیں. تو یہ بھی مجمل سی بات ہے، کون سی نشانیاں تھیں، کیا تھیں. تو بہرحال یہ سامعین کرام، اس سے جو مضمون لینا ہے وہ آپ نے اخذ کرنا ہے، اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا اللہ کی توفیق سے. اور اب آپ ان تمام مضمون کا ترجمہ سنا دیں جو کہ میں نے آپ کو پڑھایا ہے. علمہ شدید القوہ، علمہ تعلیم دی ہے اس کو ایک زبردست قوت والی ہستی نے. ذو مرہ، جو بڑی طاقت والی ہے یا بڑا صاحب حکمت ہے. فاستویٰ، وہ قریب، وہ کھڑے ہو گئے. فاستویٰ برابر ہو گئے. وہو بالافق الاعلی، وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق تھا، یعنی افق کے کنارے، بالائی کنارے یعنی مشرق کی سائڈ پہ. ثم دنا فتدلی، پھر قریب آیا. ثم دنا، نزدیک ہوا، قریب آیا. فتدلی، اور اوپر معلق ہو گیا. فکان قاب قوسین او ادنی، تو وہ یعنی یہاں تک اتنا قریب
کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے کچھ کم او ادنا. یہ سارے اشارات ہیں سامعین کرام. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. فَأَوْحَى بس اس ہستی نے وحی کی إِلَىٰ عَبْدِهِ اللہ کے بندے کو ما اوحا جو بھی وحی کی. ما کذب الفؤاد ما رأى. نظر نے جو کچھ دیکھا دل نے اس میں جھوٹ نہ ملایا. ما رأى جو دیکھا ان کی نظروں نے دل نے اس کو جھٹلایا نہیں. افتمارونہ علی ما یری. اب کیا تم اس چیز پر اس سے جھگڑتے ہو جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے. افتمارونہ کیا تم اس چیز سے اس سے جھگڑتے ہو علی ما یری جو کچھ وہ دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اور انہوں نے دیکھا اس ہستی کو ایک مرتبہ اور بھی. عند سدرۃ المنتہا سدرۃ المنتہا کے پاس. عندہا جنت المأوی جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی جبکہ سدرہ پر چھا رہا تھا جو کچھ چھا رہا تھا. ما زاغ البصر وما طغی آنکھ نہ چندیائی وما طغی نہ حد سے بڑی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. علمہ شدید القوى taught to him by the extremely powerful, ذو مرة فاستوى the one of vigor, he settled, وهو بالأفق الأعلى while he was at the highest horizon. ثم دنا فتدلى Then he came near and hovered around. فكان قاب قوسين أو أدنى He was within 2 bows length, or closer. فأوحى إلى عبده ما أوحى Then he revealed to his servant what he revealed. ما كذب الفؤاد ما رأى The heart did not lie about what it saw. أفتمارونه على ما يرى Will you dispute with him concerning what he saw? ولقد رآه نزلة أخرى He saw him on another descent, عند سدرة المنتهى at the lotus tree of the extremity. عندها جنة المأوى Near which is the garden of repose. إذ يغشى السدرة ما يغشى As the covered the lotus tree, what covered it? ما زاغ البصر وما طغى The sight did not waver, nor did it exceed. لقد رأى من آيات ربه الكبرى He saw some of the great signs of his Lord. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.